السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جب بھی کسی نے عوام کو جوش دلانا ہو، جھوٹ موٹ جس کا آپ کو بھی علم نہ ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ ختم النبیین کا، ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو جوش دلائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اب ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے، کہ یہ پیش گوئی تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ باب الفتن میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ وہ فتنے کون سے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ صحیح علم مفقود ہو جائے گا، قرآن شریف کی اصل تعلیم لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے گی، ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، دہریت اپنا زور دکھائے گی، لوگوں کے اعمال خراب ہو جائیں گے، مسلمان اپنی بدعمالیوں میں یہودیوں کے قدم قدم چلیں گے اور ان میں آپس میں بہت اختلاف ہوگا، مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل ہے، اور علماء کی حالت بھی خاص طور پر خراب ہو جائے گی، حتیٰ کہ آسمان کے نیچے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ آج کل کے علماء کے بارے میں ہے۔ آج کل چونکہ فتنوں کا زور ہے، اس لیے یہ حدیث میں آیا ہے کہ علماء اس وقت آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اسلام چاروں طرف سے مصائب کے اندر گھر جائے گا، سارے مذاہب اسلام کے خلاف یورش کریں گے، کیا عیسائی، مگر عیسائی مذہب خصوصاً بہت زور پر ہوگا جیسا کہ آج کل ہے۔ دجال اپنی فوجوں کے ساتھ اسلام پر حملے کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عیسائی اور یہودی اسلام پر حملے کر رہے ہیں۔ غرض کیا اندرونی طور پر اور کیا بیرونی طور پر وہ زمانہ اسلام کے واسطے نہایت مصیبت کا ہوگا، ایسا کہ کبھی پہلے ایسا زمانہ اسلام پر نہیں آیا اور نہ آئندہ آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں اسلام اور اہل اسلام کی موجودہ حالت کیا ہے، کیا اس حدیث کے مطابق ہے؟ اب دیکھ لو وہ زمانہ آ گیا ہے یا نہیں، کیا واقعی مسلمانوں کی مذہبی حالت اوپر کے نقشہ کے مطابق نہیں جو میں نے پہلے پڑھا ہے؟ کتنے ہیں جو سچے دل سے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر زبان کا رسمی ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ رسمی ایمان تو سارے رکھتے ہیں۔ کتنے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دل سے یقین رکھتے ہیں؟ اب یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا ختمہ کر دیا، حالانکہ یہ سراسر اس لفظ کے معنوں کے برخلاف ہے۔ یہ چیز قرآن کریم میں تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نبی بھیجوں گا، نبی آئیں گے، آپ دعا کرتے رہیں۔ اور کتنے ہیں جو نزول وحی، ملائکہ، بعث بعد الموت، تقدیر خیر و شر، جزا سزا پر دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ اگر ایمان لاتے ہوتے تو مسلمانوں کی آج یہ حالت نہ ہوتی، خوف خدا ہوتا، مرنے کے بعد بھی جواب دینا ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، محض اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اسلام میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اسلام کے قرآن کے لفظوں کے معنی بگاڑ دیے ہیں،
عقیدے مختلف ہو گئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو 72 فرقے نہ بنتے، 73 فرقے۔ اور کیا اسلامی دنیا کے اندر شراب خوری، قمار بازی، زنا اور سود، ڈاکہ، قتل، دھوکہ، فریب اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو پھر مسلمان بگڑ گئے ہیں۔ مسلمانوں میں کیا مولویوں کی زندگی میں اسلام کا سچا نمونہ آپ کو نظر دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اکثر مولوی پرلے درجے کے بے دین، بد اخلاق اور بد اعمال ہیں؟ اور کیا واقعی انہوں نے دین کی صورت کو بگاڑ نہیں دیا ہے؟ کیا اندرونی اختلافات کی کوئی حد رہی ہے؟ پھر کیا اسلام کی ظاہری شان و شوکت کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے؟ یہ اسلام کے اندرونہ کا حال ہے۔ دوسری طرف اسلام پر بیرونی حملے بھی ہو رہے ہیں، جس کی شکل آپ کے سامنے ہے۔ اور جس کو بھی موقع ملتا ہے دنیا داری کے لحاظ سے، جس نے بھی عوام کو جوش دلانا ہوتا ہے، وہ جلسوں میں خاتم النبیین کا اور قادیانیوں کا نام لے کر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے بظاہر، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اگلے دن علی محمد خان صاحب نے جیلم کے جلسے میں قادیانی یعنی احمدیوں کا یعنی مذہب کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں کے خون کو گرمایا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کو خدا تعالیٰ پر تو یقین ہی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں ہم اپنی چرب زبانی سے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ یہ انہوں نے پروپیگنڈا مولویوں نے اس قسم کا کیا ہوا ہے کہ اسلام میں اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ایسا غلط عقیدہ راسخ کیا ہے کہ لوگ قرآن شریف کو غور سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو مولوی کہتا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر کی اتباع کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل کیے جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیے۔ وہ کون سے انعام ہیں؟ وہ نبی ہیں اور صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالح ہیں۔ اب یہ 4 انعام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو یہ انعام ملیں گے، اور ہم یہ تینوں پر تو یقین رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، نبی نہیں مانتے۔ یہ عید پھر آپ قرآن پر کیسے ایمان لاتے ہیں پورا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی بھی ایک انعام ہے، شہید بھی ایک انعام ہے، صالح بھی ایک انعام ہے اور صدیق بھی ایک انعام ہے، لیکن 3 انعام تو مانتے ہیں، چوتھے کی باری ان کو غشی پڑ جاتی ہے۔ کیا وہ انعام اللہ نے نہیں دینا؟ اس کا مطلب ہے اس آیت کا کہ یہ 4 انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے مقدر کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سورہ اعراف رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، کہ اے بنی آدم،
یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک ہدایت ہے، ایک سبق ہے کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس جب تم میں سے میرے رسول آئیں، رسول منکم، آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، تم میں سے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ بیان کرے میری آیات، وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں، میری آیات سے مراد ان کو وحی اور الہام ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا۔ اس وقت جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو ایسے لوگوں پر کسی قسم کا خوف غالب نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ دو دلیلیں میں نے پہلے دی تھی پہلی ویڈیو میں، اب یہ دو دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں آج، کہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اور سورہ اعراف میں دو آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو یہ بتا دے کہ تم میں سے اگر میرے پاس میرے رسول تم میں سے ہی آئیں تو ان پر ایمان لے آنا، ورنہ بھٹکتے رہو گے ساری عمر۔ پھر پہلی سورۃ نساء میں فرمایا کہ میں 4 انعام جو ہیں وہ تیری امت کے لیے رکھے ہیں، ایک نبی کا انعام، ایک صدیق کا انعام، ایک شہید کا، ایک صالح کا۔ یہ چاروں انعام آپ کی امت کے لیے ہیں۔ یہ واضح طور پر ایسی قرآن کی آیات ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مولوی انکار کرتا ہے، مولوی نئی بات بتاتا عوام الناس کو، حتیٰ کہ پڑھے لکھے بھی مولوی کی بات پر یقین کرتے ہیں، قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، جیسے علی محمد صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پتہ نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ درود شریف پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ علی محمد صاحب قرآن کھول کر پڑھ کر دیکھیں، جو آپ کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ اللہ پاک نے نبی بند نہیں کیے، یہ مولوی نے بالکل آپ کو جھوٹ بتایا ہے، صرف شریعت بند کی ہے، آخری شریعت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری میں نبی آ سکتا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔